نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامیم والکتاب المبین انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پچھلے ہفتہ ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستقل دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ تو رجب کا مہینہ بھی آپ روزوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور شعبان کا تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شرعی عذر کی وجہ سے سال میں ہمارے جو روزے چھوٹ جاتے تھے ہم وہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شعبان کا مکمل مہینہ روزوں میں گزارا کرتے تھے۔ تو شعبان کا یہ مہینہ، اس کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کی ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ اللہ نے رجب کے مہینے میں بھی شعبان کے مہینے میں بھی برکتیں رکھی۔ سورہ حامیم سجدہ کی ابتدائی چند آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں حامیم، یہ حروف مقطعات میں سے، مقطعات کا مطلب یہ ہے کہ ہر حرف کو الگ الگ پڑھا جائے گا۔ جیسے ہا الگ پڑھا گیا، میم الگ پڑھا گیا، اس کو ملا کر کے ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کو الگ الگ کاٹ کاٹ کر کے پڑھیں گے۔ ہا پھر اس کے بعد میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کو معجزہ بنایا ہے، لیکن اہل عرب عربی زبان جانتے تھے تو قرآن کریم عربی زبان میں ہونے کی وجہ سے وہ اسے پڑھ بھی سکتے تھے اور اس کا ترجمہ و مفہوم سمجھ بھی سکتے تھے۔ اور زمانہ وہ تھا کہ وہ زمانہ فصاحت و بلاغت کا زمانہ تھا، فصاحت و بلاغت کا۔ اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، بولنے والا، اور اپنے علاوہ پوری دنیا کے لوگوں کو اور ان کے علاقوں کو عجم کہتے تھے، یعنی یہ گونگے لوگ ہیں، ان کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو عرب اور پوری دنیا کو عجم، فصاحت و بلاغت کا ایسا زمانہ تھا۔ اور جو شاعر ہونے کے اعتبار سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے فصاحت و بلاغت پر مشتمل ایسے قصیدے لکھے تھے جو کعبے کی دیوار سے انہوں نے لٹکا کر کے رکھے تھے، اور پوری دنیا سے حج عمرہ کرنے والوں کو چیلنج ہوتا تھا کہ ایسا قصیدہ تم بنا کے بتاؤ۔ اس زمانے میں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو مبعوث فرمایا اور قرآن کریم عطا کیا، اور قرآن کریم فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس معیار پر ہے کہ رہتی دنیا تک کوئی شخص اس جیسا کلام بنا نہیں سکتا۔ وہ اپنے قصیدے کو پیش کرتے تھے کہ ایسا قصیدہ بنا کے بتاؤ،
اللہ پاک نے قرآن کریم اتارا کہ یہ عربی کلام ہے، تم اس جیسا کلام بنا کے بتاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایسی ایک صورت بنا کے لا کے بتا دو۔ وہ کہتے تھے یہ محمد کا کلام ہے، یعنی اللہ کی بات نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات ہے۔ تو قرآن کریم نے چیلنج کیا کہ محمد بھی تم ہی لوگوں میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے بھائی ہے، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے پڑوسی ہے، کسی کے ہم عصر ہے، تو تم بھی بنا کے بتا دو۔ عاجز ہو گئے، نہیں بنا سکے، ایک آیت بھی قرآن پاک جیسی نہیں بنا سکے، اور یہ چیلنج قرآن کریم کا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے۔ اللہ پاک نے ان کو عاجز اور درماندہ کرنے کے لیے حروف مقطعات اتارے، الف لام میم، الف لام را، اور پھر ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم نون، حروف مقطعات دیے، اور ان سے پوچھا کہ تم کو اپنی زبان دانی پر عربی زبان ہے اور جانتے ہو، بتاؤ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے؟ تو اہل عرب بتا نہیں سکے اس کی کیا منشا ہے اور اس کا کیا ترجمہ اور کیا مفہوم ہے، اللہ جانتا ہے۔ مفسرین جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، وہ جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کی سورہ حامیم سجدہ کی چند آیتیں میں نے پڑھی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی قسم کھائی، والکتاب المبین، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب قرآن کریم بالکل کھلی ہوئی ہے، احکامات بالکل واضح ہیں، بات بالکل صاف ستھری ہے۔ اللہ نے اس کی قسم کھائی قرآن کریم کی، اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ برکت والی رات کون سی ہے؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے شب برات ہے، یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہے، لیکن شب برات کو اللہ پاک نے خاص مقام عطا کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت اپنی جگہ ہے۔ قرآن کریم کو نازل کرنے کی تجویز اسی رات میں ہوئی تھی، اور قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر 23 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 کر کے اتارا گیا۔ تو قرآن کریم کو نازل کرنے کی تجویز شب برات میں ہوئی تھی۔ علماء کی ایک جماعت اس بات کی قائل ہے اور یہی کہتی ہے۔ تو یہ برکت والی رات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر رات اخیر حصے میں، آخری چھٹا حصہ جب ہم روزے دار سحری کرتے، صبح صادق سے پہلے آخری وقت ہوتا ہے رات کا، اس رات میں اللہ پاک آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے، اور اللہ پاک کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جسے عافیت عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ اس کو رزق دیا جائے، اعلان ہوتا ہے۔ جو لوگ رات کے اخیر حصے میں اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ ان کو دیتا ہے۔ حالات ہم پر بھی آتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں، برے حالات بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سب سے بہترین وقت رات کا آخر حصہ، تہجد کا وقت، سب سے بہترین حصہ۔
اس وقت پر اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا رہتا ہے، فرشتے بار بار اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی مصیبت زدہ جس کو عافیت عطا کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اس کو رزق عطا کیا جائے۔ ظاہر بات ہے جب اللہ پاک کی طرف سے دینے کا اعلان ہوتا ہے، فرشتے اعلان کرتے رہتے ہیں، تو جو لوگ مصیبت میں پریشانی میں ہوتے ہیں اس وقت اٹھ کر کے اللہ سے جب مانگتے ہیں کہ اللہ یہ مصیبت دور کر دے، اس پریشانی سے نجات عطا کر دے، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ دعا قبول کرتا ہے اور عافیت عطا کرتا ہے۔ گنہگار بندہ رات کے آخر حصے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے مانگے کہ اللہ گنہگار ہوں، تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلانے کے لائق نہیں ہوں، لیکن تیرے سوا کوئی میرے گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے، تو میرے گناہ معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اور یہ مغفرت مانگتا ہے، اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تنگ دست، بے روزگار، محتاج شخص رات کے آخر حصے میں اٹھ کر کے اللہ سے مانگے کہ اللہ پریشان ہوں، روٹی روزی سے محروم ہوں، بے بسی مجبوری کے ساتھ دن رات گزرتے ہیں، بھوکا رہتا ہوں، جن کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، میں ان کی ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا، ان کے خرچ نہیں اٹھا پاتا، اے اللہ مجھے کشادہ فراخ روزی عطا کر۔ اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کشادہ فراخ روزی عطا کرتے۔ تو رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہر رات جلوہ افروز ہوتے اور مانگنے والے مانگتے ہیں، اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ شب برات ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے جس رات میں اللہ پاک سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو جاتے اور فرشتے اللہ پاک کے حکم سے رات بھر اعلان کرتے رہتے ہیں، یہی اعلان کہ ہے کوئی مصیبت زدہ عافیت کا طلبگار، ہے کوئی گنہگار بخشش کا طلبگار، ہے کوئی رزق چاہنے والا کہ اسے رزق دیا جائے۔ اعلان ہوتا ہے اور لوگ سورج غروب ہونے سے لے کر کے صبح صادق تک جو لوگ مانگ لیتے ہیں، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے۔ اسی ہفتے میں غالباً منگل کے دن گزر کر جو رات آئے گی وہ شب برات ہوگی۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ پاک کی طرف سے سال بھر کے معاملات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے کہ سال بھر میں کیا ہوگا، کتنے بچے پیدا ہوں گے اور کتنے لوگوں کی موت ہوگی، کتنے لوگوں کے ساتھ یہاں پر حالات پیش آئیں گے، کیسی خوشحالی ہوگی، کیسی مصیبتیں، سیلاب، آسمانی سلطانی، حکومتیں، سلطنتیں کیسے بدلیں گی، اقتدار پہ کون لوگ آئیں گے، یہ سارے فیصلے شب برات میں فرشتوں کو سپرد کر دیے جاتے کہ اس شب برات سے اس شب برات تک جو معاملات تھے وہ فرشتوں کو دے دیے گئے تھے۔ اب جب شب برات آئے گی تو آگے کے 1 سال کے تمام فیصلے اللہ پاک نے جو فرمائے ہیں لوح محفوظ سے نکال کر فرشتوں کو سپرد کر دیے جائیں گے، جس فرشتے کے ذمے جو ذمہ داری ہے وہ اس کو دے دی جائے گی۔ جیسے روح قبض کرنے والے فرشتے اسرائیل کو سال بھر کی لسٹ دے دی جاتی ہے کہ سال بھر میں اتنے لوگ نکل جائیں گے، وقت تو پورا ہو جائے گا، اللہ اپنی جوار رحمت میں بلا لے گا اور تمہیں فلاں وقت فلاں مقام پر اس کی روح قبض کر لینی۔ یہ احکامات دے دیے جاتے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا معاملہ اللہ پاک کی طرف سے
فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے کہ سال بھر میں یہ ہوگا۔ ظاہر بات ہے یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں میرے متعلق اور آپ کے متعلق سال بھر کے فیصلے اللہ پاک فرشتوں کے سپرد کریں گے۔ اس رات میں اللہ پاک سے عافیت مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے مغفرت مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے رزق کی کشادگی اور فراخی مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگنا چاہیے، نفس مطمئنہ مانگنا چاہیے کہ اے اللہ سال بھر تیری رضا اور خوشنودی کے ساتھ میرے دن اور میری راتیں گزرے، مجھے اپنی نافرمانی سے بچانا، مجھے مصیبت سے پریشانی سے بچانا، مجھے ہلاکت اور بربادی سے بچانا مانگنا۔ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے تقدیر کی دو قسم ہوتی ہے، ایک تقدیر مبرم جو بدلتی نہیں ہے، اور ایک تقدیر معلق کہ جو بدلتی ہے اللہ پاک کے فیصلے سے۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہے یمحو اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں بندوں کی تقدیر کے متعلق جو کچھ لکھ دیے ہیں اللہ چاہے تو مٹا دیتے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور جو لکھ دیا گیا اور اللہ باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ اس کو باقی رکھتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اسی کے پاس لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ میں تصرف کا اختیار، تغیر و تبدل کا اختیار اللہ پاک کے پاس ہے۔ تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک بات لکھ دی کہ اس بندے کے ساتھ ایسا ہونا ہے، لیکن وہ بات معلق رہتی ہے، پتھر کی لکیر کی طرح پختہ نہیں رہتی، معلق رہتی ہے کہ اگر یہ نیکی کے کام کرے گا اللہ اپنا فیصلہ بدلیں گے، یہ دعا کرے گا اللہ اس کو بدل دیں گے۔ اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے، جو بندے کے اعمال پر معلق ہے کہ بندہ نماز پڑھے گا، بندہ دعا مانگے گا، بندہ فلاں فلاں نیک کام کرے گا تو اللہ پاک فیصلے بدل دیں گے۔ یہ رات مانگنے کی رات ہے، پوری رات۔ جو لوگ اس رات میں عبادات کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرتے وہ نوازے جاتے۔ علماء میں ایک جماعت شب قدر کو بالکل نہیں مانتی، بالکل نہیں مانتی کہ یہ رات عام راتوں کی طرح ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، اس کی فضیلت ہے، اس مہینے کی برکت ہے، اس رات کی برکت ہے۔ اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اس رات غروب آفتاب سے صبح صادق تک اللہ پاک کی طرف سے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی فضیلت، اس کی برکت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں غلو کرتے ہیں کہ جو کام یا جو فضیلت کی باتیں اور اعمال قرآن کریم میں نہیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے، وہ ہم لوگوں کو بتانا چالو کر دیتے۔ پمفلٹ چھپتا ہے اور عجیب و غریب عبادتیں اور طور طریقے اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک ایسا بھی لکھا ہوتا ہے کہ جو آدمی اس رات میں غسل کرے گا تو جتنے پانی کے قطرے اس کے بدن پر پڑ کر کے گریں گے، ہر قطرے کے بدلے میں اتنی نیکی ملے گی۔ لوگ حمام میں گھس جاتے، نکلتے ہی نہیں نا۔ اب گھر میں اتنا پانی نہیں رہتا، مسجد کا حمام کھلا رہتا ہے، لائن لگا کے لوگ کھڑے رہتے، جو اندر رہتا ہے وہ باہر نکلتا نہیں ہے۔ بہت ساری من گھڑت روایتیں اس رات کی فضیلت سے متعلق لوگوں کو بتائی جاتی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتائی،
صحابہ کرام کو نہیں معلوم، تابعین تابعین کو نہیں معلوم، اولیاء کرام اور بزرگان دین کو نہیں معلوم، آج کچھ لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ اس لیے جو عبادتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، جو عبادتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، صحابہ کرام نے جس کو اپنایا اور اختیار کیا، وہی عبادتیں کرنا چاہیے۔ علماء کی وہ جماعت جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو مانا ہے اور اس رات کی فضیلت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے، وہی اعتدال پر ہیں اور وہی حق ہے۔ جو انکار کرتے ہیں وہ بات بھی ہمیں قبول نہیں ہے، اور جو اس کی فضیلت میں غلو کرتے ہیں اور من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں، اسے بھی ہم مانتے نہیں۔ ہم تو بس اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، جو قرآن کریم میں ہے وہ حق ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور کیا وہ سچ ہے، ہمیں وہی کرنا ہے۔ تو شب برات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو اگر ہم مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، رزق کی تنگی میں ہیں اور ہمیں اپنی بخشش کی فکر ہے، تو ہر رات میں آخر حصے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پچھلے ہفتے اعلان کیا تھا، کس کو یاد ہے کیا اعلان کیا تھا؟ مدرسہ معہد ملت کا چندہ رہے گا۔ لوگ بھول جاتے ہیں، زمانہ ایسی مصروفیات کا آ گیا ہے اور آدمی اتنی الجھن اور پریشانی میں رہتا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھا ہو، جو بات ہو، وہ بات اسی مجلس تک رہتی ہے۔ اٹھے آدمی ایسے کرتا ہے، سب بات جھٹک کے چلا جاتا۔ ہمارا شہر مالیگاؤں الحمدللہ ایک مثالی شہر ہے۔ ہم تو سفر کرتے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم کتنا سفر کرتے، میں مذاق سے کہتا ہوں کہ یار پیر میں کتے کی ہڈی باندھ لی ہے، چلتے ہی رہتے۔ پچھلا جو سال گزرا تھا، موبائل میں لوکیشن کا بھی ایک ایپ ہوتا ہے، سال پورا ہوا تو ایک میسیج آیا کہ سال بھر میں 84,000 اتنے کلومیٹر کا سفر تم نے کیا۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ تو اس میں تفصیل بھی تھی کہ بائی روڈ اتنا سفر کیا، ٹرین سے اتنا سفر کیا، فلائٹ سے اتنا سفر کیا۔ پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھ کو بھی حیرت ہوئی، لیکن ایمان بڑھ گیا کہ جب انسانوں کو بنایا ہوا ایک چھوٹا سا آلہ یہ سب کچھ محفوظ کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے، تو اللہ نے تو یہ پوری دنیا بنائی اور ہر انسان کے ساتھ فرشتے لگا کے رکھے۔ وہ فرشتہ ایک ایک لمحے کی خبر محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ نے دنیا دیکھنے کا موقع دیا۔ مالیگاؤں سے باہر گئے، مہاراشٹر سے باہر گئے، ہندوستان سے باہر گئے، دنیا دیکھیے۔ اپنا شہر الحمدللہ اچھا شہر ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر میں آج بھی رات کے وقت بے وقت کوئی خاتون اگر نکلے اور کہیں جانا چاہے چلی جاتی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے اس کو۔ ہاسپٹل جانا ہو، ایمرجنسی میں کسی کے یہاں جانا ہو، چلے جاتے ہیں۔ لوگ پیسہ لے کر کے جاتے ہیں، کوئی چھینتا نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کبھی کوئی حادثہ ہو جائے، اور حادثہ ہوا اور معلوم پڑا، پکڑے گئے تو معلوم پڑا کہ یہ لوگ دوسری ریاست کے تھے، ادھر ادھر سے آئے لوٹ پاٹ کے لیے۔ الحمدللہ اللہ نے امن و چین اور سکون عطا کیا ہے ہمارے شہر کو۔
اللہ نے مذہبی تشخص دیا، مسجدوں کا شہر، میناروں کا شہر، مدرسوں کا شہر، مکاتب دینیہ کا شہر۔ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی کہ ہمارے شہر میں مدرسوں سے اور مکاتب سے 500 سے زیادہ بچے اور بچیاں ہر سال حافظ قرآن ہوتے۔ میں نے یہ بات اپنے اساتذہ کو دیوبند میں بتائی تو وہ کہنے لگے یہاں بھی اتنے بچے حافظ نہیں ہوتے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے انہیں بتایا کہ اتنے بچے بچیاں حافظ ہوتی ہیں، اور ایسے بھی بچے اور بچیاں ہوتی ہیں جو ایک نشست میں پورا قرآن پاک سناتے نا، ایسے بچے بچیاں بھی ہوتی ہیں ایک غلطی کے بغیر پورا قرآن سناتے۔ حیرت کر رہے تھے، اور ہے بھی حیرت کی بات، ہمارا شہر دینی خدمت کرنے میں پیش ہے۔ بیت العلوم کے قیام پر 100 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، معہد ملت اور مدرسہ اسلامیہ پر 50 سال سے زیادہ زمانہ گزر گیا، اور تقریباً 50 سال ہونے آئے محمدیہ مدرسے کو، اور قریباً 150 علماء تیار ہوتے ہیں ہر سال۔ اور ہمارے شہر کو یہ فخر حاصل ہے کہ الحمدللہ مہاراشٹر اور دور دراز علاقوں اور صوبوں میں یہاں سے پڑھ کے جانے والے بچے امامت کر رہے، یہاں سے پڑھ کے جانے والے بچے مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے قائم کر رہے ہیں، مکاتب میں پڑھا رہے ہیں، مکاتب قائم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیم دے رہے ہیں، حافظ اور عالم بنا رہے ہیں۔ مالیگاؤں کو یہ فخر حاصل ہے، آپ کے ادارے الحمدللہ بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کو شاید اس کا پتہ اور احساس نہیں ہے، یہی دیکھ کر کے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ باہر کے سفراء آتے ہیں، مالیگاؤں کے خوشحال امیر لوگ اپنی زکوٰۃ جب ان کو دیتے ہیں 5000 10,000، یہی 5000 اور 10,000 دینے والے جب مالیگاؤں معہد ملت کو چندہ دیتے ہیں تو 500 دیتے۔ کہتے ہیں نا گھر کی مرغی دال برابر۔ ارے اپنے شہر کے ادارے جو کام کر رہے ہیں آپ جب چاہو جا کر کے دیکھ سکتے ہو، اور واقعی کام کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر کے سن کر کے یقین آئے گا کہ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ کا بڑا حصہ اپنے شہر میں مدرسوں کو، اپنے شہر میں بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، غریب رشتہ داروں کو، غریب پڑوسیوں کو آپ دو، جن کو آپ جانتے ہو، جن کی غربت کا اور جن کی ضرورت کا آپ کو پتہ ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر والوں کو دی جا سکتی ہے، جبکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک شہر کے رہنے والے اپنی زکوٰۃ اسی شہر میں خرچ دیں گے، دوسرے شہر والوں کو نہیں دے سکتے۔ حکومت ان اداروں کو ختم کرنے کے در پہ، سرمایہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ سرمایہ رہے گا، مدرسے چلیں گے، مکاتب چلیں گے، مسجدوں کا نظام چلتا رہے گا، اور سرمایہ نہیں رہے گا، ظاہر بات ہے کہ پھر ان کاموں کو انجام دینا مشکل ہو جائے گا۔ اپنے شہر کے لوگوں کو آپ سامنے رکھو اور اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات سے ان کی بھرپور مدد کرو۔ معہد ملت کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اساتذہ، ذمہ داران، بچے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ ان کا بھرپور تعاون کریں، جس طرح آپ گزشتہ مہینوں میں اور اداروں کا تعاون کرتے رہے ہیں، اور رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے مالیگاؤں شہر کی عوام کو، مالیگاؤں شہر کے مدارس کو بھرپور ان کی
ان کا تعاون کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے اور یہ توفیق اللہ پاک عرضہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں.